نوال کے ہاتھوں اس قدر کرارا تھپڑ کھانے کے بعد حدید کا سارا نشہ اڑن چھو ہو گیا تھا۔ اس کے ہوش ٹھکانے پر آئے اور تب اس نے بے یقینی سے اس نازک لڑکی کو دیکھا جس کا تھپڑ اس سے کئی زیادہ وزنی تھا۔ اوئے میڈم! گارڈ کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی وہ بھاگتا ہوا اس کے سر پر آ پہنچا۔ نوال نے انہی غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بیچارہ گھبرا کر وہیں رک گیا۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ دیکھیے محترمہ، آپ جس طرح سے یہاں داخل ہوئی ہیں اس سے مجھے کافی مشکوک لگ رہی۔ براہ کرم آپ نکلیں ادھر سے، ورنہ میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ وہ اسے اپنی مجبوری سمجھانے لگا۔ نوال نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے حدید کو ایک گھوری سے نوازا۔ وہ سمجھ گیا۔ جانے دو حیدر، رشتہ دار ہے میری۔ جیب سے 2 نیلے نوٹ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے حدید نے معاملہ رفع دفع کیا۔ گارڈ رال ٹپکاتا ہوا فوراً آگے بڑھا اور پیسے لے لیے۔ شکریہ صاحب، اور آپ آئندہ دھیان رکھیے گا محترمہ۔ وہ جاتے جاتے نوال کو تنبیہ کرتا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ الجھے بکھرے بال، شرٹ کا کھلا گریبان، فولڈ کیے ہوئے آستین سے جھلکتے بازو پر زخم کے نشانات۔ غرض وہ اپنی حالت میں ہی نہیں تھا۔ یہ تو تم اپنے آپ سے پوچھو، وہ جانساری سے کہتا اس کے نزدیک جھکا چلا آیا تھا جب نوال نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ہوش میں آئیں، میں آپ کی پارٹ ٹائم گرل فرینڈ جیسی نہیں ہوں، اس سے فاصلہ بناتے ہوئے نوال نے یاد دلایا۔ حدید تلخی سے مسکرایا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو بیوی بننے کی آفر دی تھی۔ وہ بھی تمہیں پسند نہیں آیا تو بتاؤ اس میں میری کیا غلطی؟ بیوی؟ کیا آپ کو میں حاصل نہیں ہوئی صرف اسی لیے؟ اس کا انداز طنز آمیز تھا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایسا مت کہو، تمہیں کیا معلوم میں نے کتنا انتظار کیا ہے، کس طرح سے خود کو بہلائے رکھا ہے۔ اس کی بھاری آواز اور بالخصوص الفاظ پر نوال نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اور دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے ان آنکھوں میں دیکھنے کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کی نظروں میں موجود حسرت، محرومی اور تکلیف اس کے الفاظ کی تصدیق کر رہے تھے۔ لمحے بیتتے رہے، کسی اور الفاظ کا تبادلہ دونوں میں نہیں ہوا۔ مسلسل خاموشی سے گھبرا کر نوال اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر جائیں اب آپ، مجھے بھی واپس جانا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جانے کے لیے پلٹی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ اور کتنی سزائیں باقی ہیں مجھ پر؟ اس کی لاپرواہ شخصیت کے برعکس پہلی بار نوال نے اس کی آواز میں تھکن اور شکست محسوس کی تھی۔ بیتے زمانے کا کوئی حوالہ پہلی بار اس کے لبوں سے سن رہی تھی۔ اس پل اس کا دل کیا کہ وہ اس سے سارے شکوے کہہ سنائے جو اس نے اتنے عرصے تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اسے بتائے کہ وہ بھی اسے اتنا ہی یاد کرتی رہی ہے، یا شاید اس سے کئی زیادہ۔ لیکن اپنی دلی کیفیت کے برعکس جب وہ پلٹی تو چہرہ سپاٹ تھا۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کے لیے کوئی سزا مختص کرنے والی؟ جانے وہ طنز کر رہی تھی یا واقعی جاننا چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں کس مقام پر کھڑی ہے، کیا ہے اس کی جگہ؟ حدید درد سے چور جسم کو نظر انداز کرتا اٹھ کر اس کے سامنے آیا، ہاتھ اب بھی تھامے رکھا تھا۔ تم میری دوست ہو، ہمراز ہو، ہمدرد ہو، اور اب محبوب بھی۔ وہ بلا جھجک یا پس و پیش کے بول رہا تھا۔ نوال پہلے تو یوں ہی اسے یک ٹک دیکھتی رہی، پھر تلخ ہنسی ہنستی۔ دوست ہوں نہیں تھی، اب کچھ بھی نہیں ہے ہم میں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ کیا مجھے صفائی دینے کا موقع بھی نہیں دو گی تم؟ اس کی بے رخی نے حدید کے دل پر چوٹ کی تھی۔ کس بات کی صفائی دیں گے؟ کچھ غلط نہیں کیا آپ نے، اپنی زندگی پر آپ کا پورا اختیار ہے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ کسی کو بھی خاطر میں لائے بغیر پوری آزادی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کریں۔ نہ جانے کب سے دل میں دبے ہوئے غصے کو آج باہر کا راستہ مل گیا تھا۔ وہ منتظر رہی اس سے کچھ سننے کی، مگر وہ لب بھینچے ایک بار پھر خاموش کھڑا تھا۔ نوال کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیٹھنے کے سے انداز میں گر گیا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ سختی بھلائے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ غور کرنے پر اسے نظر آیا تھا کہ اس کی سیاہ شرٹ کا داہنا بازو سرخ مائع سے دربدر ہو چکا تھا۔ نوال یہ دیکھ کر دہل سی گئی۔ یہ زخم کیسے لگا آپ کو؟ وہ اس کے زخمی بازو کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں۔ آنکھوں کے آگے چھائے اندھیرے کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے لب ہلے تھے۔ تھکا ہارا وہ آفس سے ابھی گھر میں داخل ہوا تھا جب کھانے کی میز پر طرح طرح کی چیزیں اور مٹھائیاں دیکھ کر چونک گیا۔ بابا! قاسم کو غیر موجود پا کر اس نے آواز دی۔ حماس آ گئے بیٹا تم؟ وہ اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائے۔ معمول سے ہٹ کر ان کی یہ خوشی حماس کو جھٹکا گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ انواع اقسام کی مٹھائیوں کی جانب اشارہ کر کے اس نے پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے تم جا کر منہ ہاتھ تو دھو آؤ بیٹا جی، انہوں نے اس کے الجھے بکھرے حلیے کو دیکھ کر کہا۔ اوکے، آتا ہوں میں، وہ تھکن زدہ سا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جتنی دیر میں قاسم صاحب ذہن میں الفاظ ترتیب دیتے رہے وہ اتنی دیر تک فریش ہو کر آ گیا۔ اسے کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر قاسم کچھ کہنے ہی جا رہے تھے جب حماس نے روک دیا۔ ابھی نہیں بابا پلیز، پتہ نہیں آپ کون سا سسپنس کھولنے جا رہے ہیں، میں پہلے کھانا کھا لیتا ہوں پھر اس کے بعد ہی بتائیے گا آپ۔
ٹھیک ہے بیٹا جی، اتنا انتظار جب کر ہی لیا ہے تو کچھ دیر اور سہی۔ وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ 10 منٹ بعد جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تب مکمل توجہ ان کی جانب کر دی۔ جی تو اب بتائیے کیا کارنامہ انجام دے کر آئے ہیں آپ آج؟ وہ ان کے روزانہ کی روداد یوں ہی سنا کرتا تھا۔ ایک بہت اچھا گھرانہ چنا ہے میں نے تمہارے رشتے کے لیے، اب اگر تمہاری رضامندی ہو تو پلیز بابا، اس ٹاپک پر ہم بہت بار بات کر چکے ہیں اور آپ میرا جواب جانتے ہیں۔ ان کی بات قطع کر کے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا جب ان کے اگلے الفاظ سن کر حماس کے قدم جکڑ گئے۔ اگر تمہارے مسلسل انکار کی وجہ زویا ہے تو برخوردار میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی تمہاری کبھی نہیں ہو سکے گی۔ قاسم حد درجہ سنجیدہ ہو گئے تھے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ سچائی کا آئینہ دکھائے جانے پر تڑپ کر مڑا۔ کیونکہ میری آنکھوں نے وہ دیکھا ہے جو تم شاید دیکھ کر بھی اندیکھا کر چکے ہو۔ زویا حدید کو چاہتی ہے اور مجھے نہیں لگتا وہ کبھی اس چاہت سے پیچھے ہٹ کر تمہارا انتخاب کرے گی۔ تکلیف تو قاسم کو بھی ہوئی تھی یہ سب کہتے ہوئے، لیکن اب بیٹے کو اس سہانے خواب سے جگانا ازحد ضروری ہو گیا تھا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں اس کے ساتھ تب سے ہوں جب سے حدید کہیں سرے سے ہی موجود نہیں تھا۔ حماس یہ تسلی جانے خود کو دے رہا تھا یا ان کو؟ حقیقت تسلیم کرو حماس، وہ ساتھ کے لیے تمہاری شکر گزار ہو سکتی ہے بیٹا، ہم سفر نہیں بنا سکتی۔ قاسم کا دل بیٹے کے لیے تکلیف سے بھر گیا تھا۔ نہیں، میں اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور پھر میں نے تو ابھی اس سے اظہار بھی نہیں کیا، آپ کیسے مجھے نا امید کر سکتی ہیں؟ قاسم صاحب اٹھ کر اس کے مقابل آئے اور تسلی آمیز انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اظہار نہ کرنے کا دکھ رد کیے جانے کی تکلیف سے کئی بہتر ہے، خاص طور پر تب جب آپ کو سامنے والے کا جواب پتہ ہو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کیونکہ آپ اپنی پسند کی بہو لانا چاہتے ہیں؟ میں اپنی پسند کی بہو لانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ساتھی چاہیے جو اس کے خوشی و غم میں شریک ہو سکے، ایک ایسی لڑکی نہیں جو صرف تم سے لینا جانتی ہو اور بدلے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکے، محبت بھی نہیں۔ حماس نے آہستگی سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اور ایسی کون سی لڑکی ہے جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ وہ مجھے محبت دے گی؟ حماس کا لہجہ تلخی سمیٹ لایا۔ روحا، قاسم نے وثوق سے کہا۔ روحا؟ زویا کی بہن روحا؟ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ قاسم نے روحا کو اس کے لیے چنا ہے۔ ہاں بالکل، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں زویا کو چاہتا ہوں؟ حماس نے شکوہ کیا۔ ایک بار اس کے ساتھ رشتے میں بندھ جاؤ پھر زویا کی چاہت خود ہی دم توڑ جائے گی۔ وہ سخت ہوئے۔ تو یعنی آپ پہلے ہی فیصلہ لے چکے تھے، مجھے بس اطلاع دے رہے ہیں؟ وہ بدگمان ہوا۔ تم بچپن میں آگ سے کھیلنا چاہتے تھے، تب اگر تمہارا فیصلہ مان لیتا تو اب تم میرے سامنے زندہ سلامت کھڑے نہ ہوتے۔ حماس کا انکار قاسم کا فیصلہ مزید پختہ کر رہا تھا۔ میں اب بچہ نہیں ہوں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، وہ ضدی انداز میں بولا۔ تم چاہے جتنے بھی بڑے ہو جاؤ لیکن کچھ معاملات میں نادان ہی رہو گے۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، اگر اس کے خلاف قدم اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے پھر کبھی باپ نہ کہنا۔ بالآخر انہیں انتہائی دھمکی سے نوازنا پڑا۔ آپ تو ایسے نہیں ہیں بابا، پھر اب کیوں اتنے سخت بن رہے ہیں؟ حماس کو ان کا بدلا ہوا انداز حیران کر رہا تھا۔ کیونکہ میری نرمی نے تمہیں لاتوں کا بھوت بنا دیا ہے، باتوں سے ماننے والے نہیں رہے تم۔ اگلے 1 ماہ کا وقت ہے تمہارے پاس، زویا کا بھوت اتار لو خود پر سے۔ وہ الٹیمیٹم دے کر اسے اپنی سوچوں کے ساتھ تنہا چھوڑ گئے تھے۔ آپ چلیے، ابھی اس کی مرہم پٹی کرنی ہوگی۔ اس نے ہمت کر کے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ حدید اسے فکر مند اور پریشان دیکھ کر بڑی دقت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نوال نے اس کا دوسرا بازو تھام کر سہارا دیا۔ پلیز حدید، کوشش کریں، اسے ہوش گنواتے دیکھ کر نوال نے کہا۔ پھر کس جتن سے وہ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر کر اسے اس کے فلیٹ تک لائی یہ وہ ہی جانتی تھی۔ اس نے اسے صوفے پر بٹھایا، پھر تذبذب میں پڑ گئی۔ اس کے زخم کا جائزہ لینا بھی ضروری تھا۔ حدید آنکھیں بند کیے نڈھال سا تھا۔ میں صرف زخم کا جائزہ لینا چاہ رہی۔ چہرے کا رخ دوسری طرف موڑے وہ اس کی شرٹ کے چند بٹنز جو بند تھے وہ کھولنے کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے اطلاع بھی دے رہی تھی کہ کہیں وہ کوئی غلط مطلب نہ نکال لے۔ حدید کچھ بولنے کی پوزیشن میں تھا ہی کب، اور نوال کے لیے یہی غنیمت تھا۔ وہ اس کا شرٹ نکالنے میں کامیاب ہو گئی، پھر اس کے بازو پر نظر ڈالی تو خون دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی۔ نہیں، خود کو سنبھالو، وہ اپنے آپ کو تنبیہ کرنے لگی۔ زخم شاید کسی تیز نوکیلی چیز سے لگا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، تبھی موبائل بجنے کی آواز نے اسے چونکایا۔ حدید کے پینٹ کی جیب میں پڑا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ نوال نے کچھ سوچ کر موبائل نکال لیا۔ اسکرین پر لفظ بھائی تحریر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ عارض بھائی ہیں کیا یہ؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال ہی عارض کا آیا تھا، جس کے چلتے اس نے جلد ہی کال اٹینڈ کر لیا۔ عارض بھائی؟ فون کان سے لگاتے ہی اس نے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ نوال، تم حدید کے ساتھ ہو؟ اس کا پہلا سوال ہی یہ تھا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے بولی، لیکن پھر ٹھہر گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نوال؟ ابھی اس سب کا وقت نہیں ہے۔ حدید کے سامنے والے گھر میں ایک آدمی رہتا ہے، ڈاکٹر خاور۔
فوراً جا کر اسے بلاؤ حدید کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے۔ عارض نے اس کی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے اسے درپیش مسئلے کا حل بتایا تھا۔ ڈاکٹر خاور، جی میں ابھی جاتی ہوں۔ گڈ، میں کچھ دیر بعد کال کروں گا۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ نوال فون رکھ کر ڈاکٹر خاور کو بلانے دوڑی۔ وہ سست قدموں سے چلتی الماری تک آئیں۔ اس کا پٹ کھولنے کے بعد اندر ایک خفیہ سیف کھولتے ہوئے ان کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ جس چیز کو دیکھنا چاہ رہی ہیں وہ وہیں موجود ہو، لیکن سیف کھلنے پر ان کی خشک پڑتی آنکھوں نے جو دیکھا وہ ایک بار پھر ان کے پیروں تلے کی زمین نکال گیا۔ تمام ضروری کاغذات، کچھ کیش، جولری، سبھی کچھ تھا سوائے اس ایک چیز کے۔ زویا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ بے بسی کے حدوں کو چھوتی اپنے بال مٹھی میں بھینچے ہسٹریک ہو کر چیخ رہی تھیں۔ کیا ہوا فاطمہ؟ مانوس سی آواز کانوں میں گونجنے پر ان کی چیخ رک گئی۔ انہوں نے خوف زدہ نظروں سے آس پاس کمرے کا منظر دیکھا۔ وہاں ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ صرف وہم ہے، ایک وہم ہے۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے خود کو یقین دلا رہی تھی۔ کیا پکڑے جانے کا خوف ہے تمہیں؟ سرسراتی ہوئی آواز ان کے جسم میں سنسنی پھیلا رہی تھی۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ بس ایک وہم ہے۔ اس آواز پر دھیان نہ دیتے ہوئے وہ بار بار خود سے انہی جملوں کی تکرار کر رہی تھی۔ تمہاری بیٹی بھی جان چکی ہے فاطمہ، اب جلد ہی تمہارے قریب موجود ہر شخص جان جائے گا تمہاری اصلیت۔ آواز اب بھی بند نہیں ہو رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ زرتاج، وہ کانوں سے ہاتھ ہٹا کر چیخیں۔ وہ جتنا اسے خاموش کرواتی تھی وہ آواز اتنی ہی شدت سے سنائی دیتی تھی۔ کب تک خود سے جھوٹ بولو گی؟ قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ تم اب بھی بولتی ہو ہاں؟ کیا تمہاری بھیانک موت نے بھی بولتی بند نہیں کی تمہاری؟ وہ شدید نفرت سے گویا ہوئیں۔ یہ سنتے ہی وہ آواز خاموش ہو گئی تھی۔ وہ تھک کر بیڈ پر گر سی گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دھاڑیں مار مار کر رو دیں۔